نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشى اللہ من عباده العلماء۔ خاموش اے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو خدمت کر فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں سے۔ میں آپ کا میزبان مولانا وسیم اختر الازہری، CID نیوز نیٹ ورک اسلام آباد سے آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ٹریلر جاری کیا تھا ٹرو پاکستانی، آج اسی پروگرام کی شروعات ہے، تو اسی حوالے سے حضرت مولانا قاری صدیق ندیم نقشبندی صاحب کو ہم نے جو ہے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے کہ جن کے مدرسہ ہے فلاح دارین اور مدنی مسجد کے یہ خطیب ہیں۔ سب سے بہتر ہے وہ شخص جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، اور اسی قرآن پڑھانے اور پڑھنے والوں کے آج ہم در پہ حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ پاک ہمارا یہ بیٹھنا، ہماری یہ محفل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور پر۔ حضرت میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ نے جو ابتدائی تعلیم ہے مدرسے کے اندر وہ کہاں سے حاصل کی؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں اور اپنے خیالات سے آپ کو آگاہ کروں۔ میں بنیادی طور پر ایک دیہاتی آدمی ہوں، پہلے شمالی علاقہ جات کہلاتے تھے، اب بھی کہلاتا ہے۔ گلگت بلتستان کے ضلع استور کے مضافات کا میں رہنے والا ہوں۔ میرے گاؤں کا نام ہے شنکر گڑھ۔ تو میں نے اسی گاؤں میں پیدا ہوا اور وہاں میں نے آنکھ کھولی، اور میری ابتدائی درسگاہ بھی اپنے ہی گاؤں میں ہے۔ اس وقت پرائمری اسکول تھا، میں نے پرائمری تک وہاں تعلیم حاصل کی۔ الحمدللہ میرا تعلق دینی گھرانے سے تھا۔ میرے والد محترم تہجد گزار تھے، اور میرے نانا محترم اپنے علاقے کے بہت بڑے جید عالم تھے۔ میرے والدین نے میرے بہنوئی کے اصرار پر ان کے گاؤں میں، ہمشیرہ کے گاؤں میں مجھے بھیجا، جو ضلع استور سے گلگت کے راستے میں ہے، ڈویاں گاؤں کہلاتا ہے۔ تو چھٹی میں نے وہاں پڑھی۔ اس کے بعد میں واپس اپنے گاؤں چلا گیا۔ تو میرے والد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ یہ میرا بچہ دین کا علم حاصل کرے۔ تو ہمارے عزیز رشتہ دار لاہور میں پڑھتے تھے۔ ہمارے عزیزوں میں الحمدللہ بڑے بڑے جید عالم ہیں، علماء ہیں۔ حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب اس وقت نصرت العلوم گجرانوالہ کے محدثین میں سے ہیں، بڑے اساتذہ میں سے۔ اور اسی طرح ان کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا قاری عبدالحکیم صاحب، وہ ہماری مرکزی جامع مسجد استور کے خطیب ہیں، اور وہ 2 دفعہ اپنے علاقے کے MLA رہ چکے ہیں۔ تو دنیائی اعتبار سے بھی الحمدللہ ہمارا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ نسبتاً بہتر ہے۔ تو میں قاری اسماعیل صاحب، جو ہمارے فیضات بھائی کے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ عمر میں میرے سے بڑے ہیں، تو پہلے حفظ القراءت وغیرہ کر چکے تھے، ان کے ساتھ مجھے لاہور بھیجا۔ تو میں نے اپنی تعلیم کا آغاز، دینی تعلیم کا آغاز جامع فتحیہ اشرا لاہور سے کیا، اور اس دوران پھر میں دینی تدریس کو آگے اچھے ادارے میں پڑھنے اور جاری رکھنے کے لیے ایک نامور مدرسہ جنوبی پنجاب کا ہے، بہاول نگر کا، تو وہاں سے ہم نے ان سے تجوید اور قراءت کا علم الحمدللہ حاصل کیا۔ کوئی آپ کی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ کہ جس واقعے نے آپ کی زندگی میں انقلاب لایا ہو، بالکل آپ میں مزاجاً اور نظریات کے طور پر، خیالات کے طور پر بالکل اس واقعے نے جو ہے آپ کو تبدیل کر دیا؟ ایسا کوئی اہم واقعہ جس کی وجہ سے میں تبدیل ہوا، میرے ذہن میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے، اور نہ وہ تو ایسے لوگوں کے بارے ہم کہہ سکتے ہیں جو اچانک تبدیل ہوا، جیسے مرحوم جنید جمشید تھے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارا تو خاندانی پس منظر ہی دینی تھا، ہم تدریجاً اس معاملے میں آگے بڑھتے چلے گئے ہیں، اس لیے ہمیں ایسے اتفاقی واقعے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ بلکہ وہ آپ کی بات سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ ہم نہ بدلیں گے وقت کی رفتار کے ساتھ، ہم نہ بدلیں گے وقت کی رفتار کے ساتھ، جب بھی ملو گے ہم سے انداز پرانا ہو۔ بے شک۔ تو بالکل حقیقت ہے یہ۔ اچھا، آپ کے یہ جو ماشاءاللہ آپ شادی شدہ ہیں، تو ایک کامیاب زندگی جو ہے
گزارنے کے لیے اس دور کے اندر تو آپ دیکھیں کہ یہ شادی ہوتی ہے اور 2 ماہ بعد جو ہے پھر وہ انتظامی امور خراب ہو جاتی ہے. ایک کامیاب جو ہے لائف گزارنے کے لیے کون سے ایسے اصول کار فرما ہیں کہ جس کو اپنا کر جو ہے ایک کامیاب زندگی ازدواجی زندگی گزاری جا سکے؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال فرمایا. اصل میں ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ مختلف نظریات کے لوگوں کے مختلف خیالات ہیں. ہمارے لیے اور صرف ہمارے لیے نہیں، پوری کائنات کی انسانیت کے لیے اللہ کا یہ فرمان اور حکم ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہر انسان کے لیے جو اخلاقاً، معاشرت کے اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، گھریلو زندگی ہو، سیاسی سماجی زندگی ہو، وہ اس کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نمونہ ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مد نظر رکھیں گے تو ہمارے لیے ہر معاملہ آسان اور عام فہم ہوگا. یہاں جو مدرسہ ہے، جی اس مدرسے میں کتنے اب تک جو ہے ظاہر سال جو ہے گزر گئے، کتنے طالب ہیں جو یہاں سے آپ جو ہے تعلیم حاصل کر کے؟ جی، ہمارے پاس سے تعلیم حاصل کر کے جانے والے بہت سارے طلبہ ہیں الحمدللہ. اب تو وہ طلبہ نہیں رہے، علماء ہیں، اساتذہ ہیں، قراء ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کی اولادیں بھی آگے جناب حافظ اور عالم اور قاری ہیں. بلکہ میرے ہی ایک شاگرد میرے محلے کی مسجد کے امام ہیں. یہاں عمر فاروق مسجد ہے، وہاں امام ہے مولانا قاری سعید الرحمن صاحب. وہ میرے یہاں کے ابتدائی طالب علموں میں سے تھے. تو الحمدللہ 20 میں، اگر سینکڑوں میں نہ کہہ سکوں تو 20 میں یہاں بچے الحمدللہ فارغ ہوئے ہیں. ہر سال 8-10 بچے، 5-7 بچے فارغ ہوتے تھے. تو ابھی یہ پچھلے سال کرونے کی وجہ سے ہمارے مدرسے کا نظام تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا ہے، جیسے پوری کائنات کا نظام ڈسٹرب ہوا. تو الحمدللہ یہاں کے لوگ بھی بڑے، میرے ساتھی خاص طور پر یہاں جو ہیں وہ بڑے کوآپریٹیو ہیں. ہر معاملے میں میرے ساتھ تعاون کرتے ہیں. مجھے اپنے ساتھیوں سے کسی قسم کی کوئی شکایت نہیں رہی الحمدللہ. ہر معاملے میں جب بھی میں کسی بات کی ڈیمانڈ کرتا ہوں تو میرے ساتھی اس کو پورا کرتے ہیں. تو اللہ کے بعد جو ہے وہ میرے ساتھیوں کا میرے ساتھ تعاون ہے. تو دین کی تعلیم جو ہے وہ ہمارے لیے طالب علموں میں بھی بات میں نے سوال جی کوئی بات نہیں. یہ جو طلباء میں بھی کچھ ایسی شخصیات آتی ہیں، کچھ ایسے جو ہے لڑکے ہوتے ہیں کہ جن کی شرارتیں بھی یاد رہ جاتی ہیں، ایسی وہ یادیں چھوڑ کے جاتے ہیں کہ انسان جو ہے یقین کرے قبر تک نہیں پہنچتا. اس میں سے کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے نظر میں ہو؟ جی، ہم خود طالب علم رہ چکے ہیں. طالب علمی کے دوران ہم خود بھی شرارتیں کرتے تھے اور ہمارے طالب علم بھی شرارتیں کرتے تھے. ایک بچہ یہاں ہمارے علاقے کا ہی تھا، وہ بہت زیادہ شرارتی تھا، پڑھتا کم تھا، لڑتا زیادہ تھا اور محلے میں بھی لڑتا تھا. وہ چونکہ مختلف اپنا نظریات اور مسالک ہیں، تو میرا تو الحمدللہ شروع سے یہ نظریہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک نظر سے دیکھنا چاہیے کہ سچے اور محب وطن مسلمان کی حیثیت سے ہر مسلمان کی قدر کرنی چاہیے. تو وہ لڑکا شرارتی تھا، باہر یہاں گیا ہے محلے میں جا کر ہمارے ساتھ پڑوس میں مسجد ہے بلال مسجد، وہ مسلک بریلوی ہے، تو وہ بھی ہمارے بھائی ہیں. تو وہاں پہ جا کے اس نے کوئی شرارت کی ہے، تو ان لوگوں نے اسے وہاں باندھ کے اس کی خوب خدمت کی، پٹائی کی. بعد میں مجھ تک اس کی اطلاع آئی تو میں نے جا کے اس کو میں چھڑا کے لے کے آیا. تو ایسے واقعات بہت سارے ہوتے ہیں. اس میں حضرت آپ نے کیا دیکھا کہ اس کی شرارت زیادہ تھی یا پٹائی زیادہ تھی؟ ویسے تو ایمانداری سے دیکھا جائے تو اس کی شرارت کے مقابلے میں اس کو مار بہت زیادہ پڑی تھی. مگر وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے، کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، نیرنگی سیاست دوران تو دیکھیے، نیرنگی سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. تو جو اس سفر کا آغاز کرنے والے تھے ان کے ہاتھ میں باغ دوڑ آ جاتی تو اس ملک کی تقدیر سدھر جاتی. اس ملک کی بنیاد کیا تھی؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تو یہاں لا الہ الا اللہ کو پس پشت ڈالا گیا. اللہ کریم ہمیں اس بے ادبی سے محفوظ رکھے جس کی ہم جو ہے وہ سزا بھگت رہے ہیں. تو اس کو ہم منشور بنا کے چلیں گے انشاءاللہ. کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ملک تبدیل نہ ہو اور عالم کی تقدیر جو نہ سنورے. اللہ نے یہی ترتیب ہمیں سمجھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ. پہلے ہم لوگوں کی دنیا احسن کر کے دیکھیں، پھر ساتھ ساتھ ان کی آخرت بھی بہتر کرنے کے لیے علماء کو کردار ادا کرتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے کہ اس
طرح بیوی کے حقوق کے اندر ہم آ کے والدین کو بھی نظر انداز کر جاتے ہیں. ہاں جی کیا ہاں. ایسی صورت اپنائی جائے کہ جس میں یہ دونوں جو رشتے ہیں ان کو جو ہے اپنی جگہ دی جائے؟ والدین کا اپنا مقام ہے، بیوی کے اپنے حقوق ہیں. بالکل جی، آپ نے بہت اچھی بات فرمائی. اس بات کی وضاحت کی ہمارے معاشرے کو بہت شدید ضرورت ہے. ہم لوگ ناسمجھی کی بنا پر، دینی تعلیم سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے ہم کبھی والدین کے حقوق مارتے ہیں اور کہیں ازواج کے باہمی حقوق کو مارتے ہیں. اس کے لیے میں نے پہلے جو بات کی ہے وہی بات ہمارے لیے مشعل راہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں. آپ نے بیویوں کو ان کا حق دیا، اور اسی طرح آپ کے دور میں جتنے صحابہ کرام موجود تھے، ماؤں کو اور باپوں کو اپنا حق دیا. اس لیے جب ہم انصاف پر مبنی نظام قائم کریں گے تو بیوی کو بیوی کا حق دیں گے، ماں کو ماں کا حق دیں گے. اب یہ افراط و تفریط ہمارے معاشرے میں دونوں طرف سے ہے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی. کہ بسا اوقات جو ہے وہ مائیں زیادہ سخت مزاج ہوتی ہیں، بسا اوقات جو ہے وہ ماڈرن زیادہ پڑھی لکھی خواتین جو ہیں وہ زیادہ بہویں سخت مزاج کی ہوتی ہیں. اس میں مختصر اگر آپ سے اگر پوچھا جائے کہ اس میں کیسے ہم اس رشتے کو، والدین کی اپنی جو ہے حق ہے، سب سے بڑا حق ہے، اسی طرح بیوی کے اپنے حقوق ہیں، تو کیسے ان دونوں رشتوں کو جو ہے بیلنس کیا؟ اس ضمن میں یہ بات ساتھیوں کو کہتا رہتا ہوں کہ ساس کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ جس طرح تیرے لیے تیری اپنی بیٹی ہے، یہ جو بہو دوسرے کی بیٹی تیرے گھر پہ آئی ہے اس کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھو. ابھی دیکھو کوئی بھی ماں اپنی بیٹی کو، وہ بے شک جتنے سخت اس کے کردار کے تخیلات ہوں یا کام ہو، وہ اپنی بیٹی کی سرزنش نہیں کرتی. اس کی برائیاں اس کو اچھائیں نظر آتی ہیں. اور اسی طرح بہت ساری بہویں ایسی ہیں ان کو اپنی ماں کی تو تلخ کلامی اور سخت باتیں بھی اچھی لگتی ہیں، مگر ساس کی کوئی بات ان کو جو ہے وہ گوارا نہیں ہوتی. اس لیے اس نظام کو برابر کرنے کے لیے کہ ساس کو چاہیے جس طرح اپنی بیٹی کو وہ سمجھتی ہے ویسے ہی بہو کو سمجھے، اور بہو جو ہے وہ ساس کو اپنی ماں کی طرح سمجھے. اس کے لیے دینی تعلیم. بے شک بے شک. یہاں پر محترم کہ یہ آپ سے بہت پیاری آپ نے بات کی کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. آج ہمیں اسلام کے دفاع اور اسلام کو کے قلعے کو مضبوط کرنے کے لیے اور استحکام پاکستان کے لیے علماء کرام کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ علماء کرام بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں. اس ضمن میں اپنے سیاسی علماء سے بھی یہ گزارش کروں گا، ہمارا عوام کے ساتھ ربط کمزور نہیں ہونا چاہیے، عوام کے ساتھ ربط رہنا چاہیے. وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. علماء کو چاہیے کہ ہم جس طرح تبلیغی جماعتیں گشت کرتی ہیں، عوام تک اپنا پیغام پہنچاتی ہیں، ہم عوام تک اپنا پیغام پہنچائیں. اور جس طرح ہمارے پاس جو کائنات کا سب سے بہترین نظام ہے، ہم ساری انسانیت کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں، اسی طرح ہم فلاح و بہبود کے کام بھی کریں، ہم انسانیت کو دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی دیں. اللہ نے یہی ترتیب ہمیں سمجھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ. اس تصوف کو اس دور کے حوالے سے کہ کتنا ضروری ہے اس دور کے اندر تصوف کی جو تعلیمات ہیں؟ جی بے شک تصوف ہے بہت ایک بنیادی ضرورت ہے مسلمان کی. ایک ہے ظاہری علم اور ایک ہے باطنی علم. ظاہری علم تو آپ مدارس میں علماء کے پاس کالجوں، یونیورسٹیوں اور تعلیم گاہوں میں جا کے حاصل کرتے ہیں، اور جو باطنی علم ہے وہ مشائخ جو نائبین پیغمبر ہیں ان کے سامنے بیٹھ کر ان کی کیفیات کو اپنے اندر جذب کر کے وہ سیکھا جاتا ہے. اس میں محترم یہ جو تصور شیخ کے بارے میں تصور کے تصور شیخ کی بنیادی جو ہے ترقی اور روحانیت کے اندر کمال کر سکتے ہیں. جی ہاں، یہ بہت اچھی بات آپ نے فرمائی. اصل میں جس چیز کا تصور دل میں آ جاتا ہے اس چیز کو حاصل کرنا انسان کے لیے آسان اور بہتر ثابت ہوتا ہے. تصور شیخ سے مراد یہ ہے کہ شیخ کی محبت اس کے دل کے اندر آ جائے. کہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اس دور میں جتنے بھی اللہ والے ہیں
ہیں تو سب اچھے، سب اللہ کے برگزیدہ بندے، مگر میرا شیخ جو ہے وہ میرے لیے سب سے بہتر ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ سب سے بہتر ہے، نہیں، میرے لیے وہ سب سے بہتر تھا، اس لیے اللہ نے مجھے ان کے پاس بٹھایا۔ تو تصور شیخ جو ہے وہ حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور ہے۔ آپ نے فرمایا الآن یا عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا، یا اب تم نے ٹھیک بات کی۔ تو اسی طرح پھر ہم نے آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کا اسٹیج ہے، تو مومن کو شدید ترین محبت جو ہوتی ہے وہ اللہ سے ہوتی ہے، یہ ذرائع ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو ہے، مومن کا جو راستہ ہے وہی حقیقی راستہ ہے، اور جن کے حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ اور حدیث قدسی کے اندر آتا ہے کنت کنزا مخفیا فخلقت الخلق، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں اپنے آپ کو ظاہر کروں، فخلقت الخلق، تو میں نے مخلوق کو بنا دیا۔ تو اللہ کا جو عرفان ملتا ہے وہ انہی لوگوں کے حصے میں میرے مالک نے ڈالا ہے، اور انہی کے سامنے انہی کے ساتھ بیٹھ کے طلب کے ساتھ جب انسان بیٹھتا ہے تو اس کو وہ نور، وہ تجلی جو ہے، وہ علوم، وہ جو ہے روحانی طور پر جو ہے منتقل ہوتے ہیں۔ تو دیکھتے رہیے CID نیوز نیٹ ورک، انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے پروگرام CID نیوز نیٹ ورک اسلام آباد میں۔ مولانا وسیم اختر الازہری۔